مسجدوں میں نماز پڑھ لینا، اذان کہہ لینا، سجدہ ادا کر لینا تو حسین کو شکریہ ادا کر دینا، اس لیے کہ آج پوری دنیا میں جو کچھ اللہ کا پیغام ہے، جو اسلام ہے، اگر ایک رسول نہ ہوتا تو یہ دنیا میں کچھ نہ ہوتا۔ میں اس رسول کے لیے کیا کہوں، ایک بڑے نواسے کا تابوت ہے اور ایک نانا کا تابوت ہے، دونوں کے حوالے سے گفتگو ہونی ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا قصیدہ تو پورا قرآن ہے، پورا قرآن رسول کے قصیدے کا نام ہے۔ میرے اللہ نے نبی کی آنکھوں کو دیکھا، والنجم کہا، نبی کے چہرے کو دیکھا، والقمر کہا، نبی کے گیسوؤں کو دیکھا، واللیل کہا، نبی کے ماتھے کو دیکھا، والشمس کہا، نبی بولا تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہا، نبی کی انگلیوں کے پوروں کو دیکھا تو وما رمیت اذا رمی کہا، نبی چلے تو وطور سینین وهذا البلد الامین کہا، نبی کا ذکر ہوا تو ورفعنا لک ذکرک کہا۔ پوری دنیا میں میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، لیکن وہ مکے کا کافر تھا، یہ ہندوستان کا ہندو ہے۔ مکے کا کافر میرے نبی کو پتھر مارتا تھا، ہندوستان کا ہندو میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا مگر قصیدہ ضرور پڑھتا ہے۔ یہ وہ بھارت ہے جس کے لیے نانا نے بھی ایک جملہ کہا، نواسے نے بھی ایک جملہ کہا۔ میرے بھائیوں، یہ ہندوستان ہے، ہندوستان کو آزاد کرانے میں ہم ہندو اور مسلمان، شیعہ سنی سکھ عیسائی سب نے مل کے لڑائی لڑی ہے۔ اس بھارت کا اتہاس ہم دونوں نے مل کے لکھا ہے، لیکن میں اس وقت کی بات بتاؤں، آئیے عتیق کے ان دھڑکوں میں چلیں جہاں سے کچھ روشنی کے چراغ محبت کے ہمیں مل جائیں۔ میرے نبی نے کہا تھا بھارت کی طرف سے مجھے اپنی محبت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، اور اس کے بعد نواسے نے کہا ہو سکے تو مجھے بھارت کی طرف جانے دو۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بھارت میں مسلمان نہیں تھے۔ میرا سمجھدار مجمع جلال پور کی وہ انجمن میرے سامنے ہے جس نے مجھے کندہ ناتراش کو تراش کے آج جوہر بنانے میں بڑا تعاون کیا ہے۔ میں بڑے ذمہ داری کے ساتھ یہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اسلام نے کہا تھا مجھے بھارت سے خوشبو آتی ہے اپنی محبت کی، نواسے نے کہا مجھے جانے دو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہاں مسلمان نہیں آئے تھے، لیکن یہ دونوں قول اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندوستان میں مسلمان رہتے ہوں یا نہ رہتے ہوں لیکن انسان ضرور رہتے ہیں۔ اب آئیے میں دو باتیں کہہ دوں۔ اس بھارت میں اپنے وطن میں ہوں، ضلع فیض آباد کا ایک حصہ امبیڈکر نگر میں ہوں۔ دہلی سے شروع کرتا ہوں، دو بزرگوں کو ضرور سلام کر دینا۔ یہاں پہ تمام میرے اہل سنت بھائی ہیں، بریلوی بھی ہیں، خانقاہی بھی ہیں۔ پہلے تو یہ دونوں آپس میں لڑنا بند کریں، اور اس کے بعد میں خانقاہی اور امام باڑے یہ آپس میں لڑنا بند کریں، اور اس کے بعد میں تمام سنی شیعہ یہ آپس میں لڑنا بند کریں، اس لیے کہ اتحاد بین المسلمین ہونا ضروری ہے۔ ایک اللہ کا کلمہ پڑھنے والے فردانہ توحید سب مل کے کم سے کم یہ تو بتائیں کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، لانے والا کون ہے، پہنچانے والا کون ہے، بچانے والا کون ہے۔ اسلام کو بھیجنے والے کا نام اللہ ہے، لانے والے کا نام محمد ہے، پھیلانے والے کا نام علی ہے، بچانے والے کا نام حسین ہے۔ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، بات صرف اتنی سی ہے، اذانیں ہوئی، خانقاہیں ہوئی۔ یہ جو خانقاہیں یہاں آباد ہیں، عبداللہ پور خانقاہوں کا شہر ہے، ولیوں کے رہنے والے، ولیوں کو چاہنے والے یہاں سے پچھلتا تک، اور یہ پوری تاریخ یہاں کی ہے۔ میں اتہاس کو ان پنوں کو کھولنا نہیں چاہتا۔ یہاں اولیاء کرام تشریف لے آئے ہیں۔ اولیاء کسے کہتے ہیں، ولی کسے کہتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ دلی سے پہلے میں سفر شروع کرتا ہوں، جب آپ دلی میں پہنچیے گا نظام الدین اولیاء کے اسٹیشن پہ جائیے گا تو نظام الدین کو ایک سورہ فاتحہ ضرور پڑھ دیجیے گا، اس لیے کہ نظام الدین ولی کا نام نہیں اولیاء کا نام ہے۔ جب ہزاروں اولیاء کی صفحات جمع ہو جاتی ہیں تو ایک ولی بنتا ہے، اسے نظام الدین اولیاء کہتے ہیں۔ نظام الدین اولیاء کیا کہتے ہیں؟ ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا نظام الدین اولیاء آپ تو ولیوں کے ولی ہیں اور علی بھی ولیوں کے ولی ہیں، دونوں کی ولایت میں کیا فرق ہے؟ فوراً چلایا گیا ہے اللہ کے ولی کو۔ اس نے کہا خبردار گستاخ، اپنی زبان واپس کھینچ لے ورنہ تو داخل جہنم ہو جائے گا، میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کیا گستاخی ہو گئی؟ کہا علی بھی ولی میں بھی ولی، مگر دونوں میں بڑا فرق ہے، میں علی کا ولی ہوں، علی اللہ کا ولی ہے۔ نعرہ حیدری! آئیے یہ ایک ولی کا قول ہے۔ میں دوسرے ولیوں کے حوالے
مسئلے سے بات کروں کہ روضہ شریف میں آپ چلے جائیے، جہاں خانقاہ میں تعزیہ نہ ہو وہ خانقاہ خانقاہ نہیں۔ بریلی والوں دوسری خانقاہوں سے کیوں لڑتے ہو بھائی؟ اعلیٰ حضرت نے اتنے اشعار کہے ہیں عشق اہل بیت میں، تو دونوں مذہبوں دونوں مسلک کو یہ بات یاد رکھیے گا، مسلک ہم نے بنائے ہیں، فرقے ہم نے بنائے ہیں، دین اللہ نے بنایا۔ انسان کی بنائی ہوئی چیز کام نہیں کرتی، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کام کرتی ہے۔ انسان نے مٹی کے ہاتھی گھوڑے بنا دیے، چل نہیں سکے، مٹی کی آنکھیں بنا دی، دیکھ نہیں سکے، مٹی کے چرکے بنا دیے، چل نہیں سکے، اور اللہ نے کبوتر بنایا وہ اڑتا ہے۔ اللہ پرندہ بھی بنا دے تو وہ اڑ تو سکتا ہے، ایسا ہی ہاتھی اللہ بنائے گا تو ہدایت کرے گا، بندہ بنائے گا تو گمراہ کرے گا۔ بھائیوں میں بہت سامنے کی باتیں کرنے کا عادی ہوں، بہت چھوٹے چھوٹے جملے میں اپنی بات کہہ دیتا ہوں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ دین کیا ہے، کسی سے نہ پوچھیے۔ آج یہاں جمعے کا دن ہے، مسلمانوں کا مجمع ہے، میرے سنی بھائی ہیں، اولیاء کو ماننے والے ہیں، اس لیے دین کیا ہے کس سے پوچھیں؟ شاعر سے نہ پوچھو، مقرر سے نہ پوچھو، محرر سے نہ پوچھو، خطیب سے نہ پوچھو، خطیب سے نہ پوچھو، کسی بھی ولی سے نہ پوچھو۔ آؤ اگر پوچھنا ہے تو صرف وہ خواجہ خواجگاں قطب الافطاب بدر الابطال حضرت معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کے دربار میں چلتے ہیں۔ آپ بتائیے دین کیا ہے؟ انہوں نے جب بتانا شروع کیا، یہ نہیں کہا آدم دین ہے، نہیں کہا نوح دین ہے، نہیں کہا موسیٰ دین ہے، نہیں کہا عیسیٰ دین ہے، نہیں کہا ابراہیم دین ہے۔ دین کسے کہیں؟ نماز کو دین کہہ دے، روزے کو دین کہہ دے، حج کو دین کہہ دے، قرآن کو دین کہہ دے، کعبے کو دین کہہ دے۔ یاد رکھیے گا قرآن دین کی کتاب ہے، دین نہیں ہے۔ کعبہ دین کا قبلہ ہے، دین نہیں ہے۔ عیسیٰ دین کا رسول ہے، دین نہیں ہے۔ آدم دین کے نبی ہے، دین نہیں ہے۔ کعبہ دین کا قبلہ ہے، دین نہیں ہے۔ ارے مدینہ دین کا شہر ہے، دین نہیں ہے۔ مکے سے دین شروع ہوا مگر دین نہیں ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ میں حضرت معین الدین چشتی علیہ الرحمہ نے فرمایا، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ حسین ہی دین بھی ہے، حسین ہی دی پناہ بھی ہے۔ حسینیت میں اپنے بزرگ علماء سے میں اجازت لے لوں۔ یہ ہے آیت اللہ علی الحسین السیستانی، ہم ان کی مرجعیت میں ہیں، ان کی تقلید میں ہیں، یہ ہمارے مرجع وقت ہیں۔ لوگ کہیں کہ علی والوں کو 500 لوگوں کو مار دیا گیا، انہوں نے کہا صبر کرو۔ 5000 لوگوں کو مار دیا گیا، کہا صبر کرو۔ الافر میں 5000 لوگ مارے گئے، صبر کرو۔ شامرا میں 5000 لوگ مارے گئے، صبر کرو۔ لبنان میں اتنا لوگ مارے گئے، صبر کرو۔ پوری دنیا میں قتل عام ہو رہا ہے، انہوں نے کہا صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو۔ اور جس وقت کسی نے کہا، داعش کی ناجائز اولادوں نے کہا کہ ہم کربلا پہ حملہ کر دیں گے، کربلا ختم کر دیں گے، انہوں نے کہا جہاد واجب، گھر سے باہر نکلو۔ ہماری اپنی جان چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن عقیدہ نہیں جانے دیں گے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ عورتیں بچوں کو گودی میں لے کے نکل پڑی، اماؤں نے تلوار اٹھا لی، بندوقیں اٹھا لی، قلم کو اسلحہ بنا لیا، اور اس کے بعد ہم میدان جنگ میں اتر آئے۔ یہ ہے ہماری پہچان۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، توحید نہیں جا سکتی، رسالت نہیں جا سکتی، امامت نہیں جا سکتی۔ اب آئیے دین کیا ہے، یہ خواجہ معین الدین چشتی سے پوچھیں۔ دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ یاد رکھیے گا جو دین ہوگا وہ دین پناہ نہیں ہو سکتا، جو دین پناہ ہوگا وہ دین نہیں ہو سکتا۔ میں ہوں، آپ مجھے پناہ دینے والے ہیں، یا تو میں پناہ مانگنے والا ہوں گا یا پناہ دینے والا ہوں گا، دونوں نہیں ہو سکتے۔ آج معین الدین چشتی کا عقیدہ بیان کیا، حسین ہی دین ہے، حسین ہی پناہ بھی ہے، حسین ہی دین ہے، حسین کو دین پناہ دینے والا۔ سمجھے آپ، اگر انسان پریشان ہو تو دین پناہ دیتا ہے، اور دین پریشان ہو تو حسین پناہ دیتے ہیں۔ نعرہ حیدری، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔
جو شاہ ہوگا وہ بادشاہ نہیں ہوگا، جو بادشاہ ہوگا وہ شاہ نہیں ہوگا۔ فرق بتاؤں، زبان کا طالب علم ہوں، یہیں سے زبان سیکھی ہے، مجھے اردو پڑھانے والے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ اور شاہ ایک نہیں ہوتا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ جو شاہ ہے وہ بادشاہ نہیں ہے، جو بادشاہ ہے وہ شاہ نہیں ہے۔ میں سینڈوچ چیک کر دوں تھوڑا سا، یہاں پہ اتہاس کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، زبان کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ اسے کہتے ہیں جو ملک پہ حکومت کرے، جو تخت و تاج پہ حکومت کرے، جو جسم و جان پہ حکومت کرے، جو سرحدوں پہ حکومت کرے۔ شاہ اسے کہتے ہیں جو دل و دماغ پہ حکومت کرے، جو ذہن و خیال پہ حکومت کرے۔ نماز میں اگر آئے خیال جان رسول، نماز میں اگر آئے خیال جان رسول، تو یہ نماز کی معراج ہے، خیال نہیں۔ جو خیالوں پہ حکومت کرے، جو ذہن پہ حکومت کرے، جو دلوں پہ حکومت کرے، اسے شاہ کہتے ہیں۔ جو جسموں پہ حکومت کرے اسے بادشاہ کہتے ہیں۔ جس کی حکومت کچھ کلومیٹر میں بٹی ہو اسے بادشاہ کہتے ہیں۔ جس کے سپاہی ہو اسے بادشاہ کہتے ہیں۔ جو تخت و تاج بھیک میں مانگے اسے بادشاہ کہتے ہیں۔ سمجھے آپ، بادشاہ دو طرح کے ہوئے، حکومتیں دو طرح کی ہوئی۔ ایک تخت و تاج مانگ کے بادشاہ بنتا ہے، ایک تخت و تاج بانٹ کے بادشاہ بنتا ہے۔ نوٹوں کی گڈی پہ ووٹوں کے بھیک مانگنے والے بھکاری دلی میں بیٹھتے ہیں، دل و دماغ پہ حکومت کرنے والے خیال میں بیٹھتے ہیں۔ بادشاہ الگ ہے، شاہ الگ ہے۔ جو بادشاہ ہوگا وہ شاہ نہیں ہوگا، جو شاہ ہوگا وہ بادشاہ نہیں ہوگا۔ اورنگزیب بادشاہ ہے، شاہ نہیں ہے۔ نادر شاہ درانی بادشاہ ہے، شاہ نہیں ہے۔ جلال الدین اکبر بادشاہ ہے، شاہ نہیں ہے۔ حسین شاہ بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، یعنی حسین کی حکومت جسموں پہ بھی ہے، دلوں پہ بھی ہے۔ اب اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ ہم زنجیر کا ماتم کر کے بتاتے ہیں کہ جسم بھی حسین کا ہے، سینے کا ماتم کر کے بتاتے ہیں دل بھی حسین کا ہے۔ بتائیے، میں تو خواجہ معین الدین چشتی کی ربائی پڑھا رہا ہوں، اس میں کوئی شیعت ویعت کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ کیا انہوں نے کہا؟ ایک شریف آدمی نے کہا، اجمیر شریف سے کہا، شاہ است حسین، بادشاہ حسین، است حسین، اس کا مطلب حسین کو بادشاہ مانا شیعت کی پہچان نہیں، شرافت کی پہچان ہے۔ جہاں شرافت ہوگی وہاں حسین کی بادشاہت ہوگی، جہاں شرارت ہوگی وہاں یزید کی شرارت ہوگی۔ لیکن میں پوری بات آپ کے سامنے رکھ دے رہا ہوں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین، سردار، نداد، دست، در، دست یزید۔ مصرع اتنا ٹیڑھا ہے کہ زبان میں در در والی آواز کیفیت آنے لگتی ہے کہ اس لیے کہ آگے یزید ہے، یہ اسی کا تو در در ہے۔ سردار، دیکھیں میں کہہ نہیں پا رہا ہوں، سردار، نداد، دست، در، 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 یزید۔ اب سمجھے آپ، اگر آگے یزید آنے والا ہوتا تو زبان وہیں سے تو کرنے لگتی ہے۔ سردار، نداد، دست، در، دست یزید، یہ تیسرا مصرع ہے ربائی کا۔ زبان وہیں سے خراب ہونے لگا، زبان کو اسپیڈ بریکر لگنے لگا، لکنت ہونے لگی، اس لیے کہ یزید آ گیا۔ اور جیسے ہی یہ جام ختم ہوا، جیسے ہی جام کا مطلب سمجھ گیا آپ، انگریزی والا نہیں، فارسی والا جام، یزید ایک جام ہے، اسی میں پھنسا ہے۔ جیسے ہی یہ جام ختم ہوا، حقا کی بنا الہ الا است حسین، ڈھلکتا ہوا مصرع، بنیاد لا الہ حسین ہے۔ اب آئیے میں پوچھتا ہوں، ربائی 4 مصروں کا نام ہے، مگر ایک ہی مصرے میں تکرار لفظی کبھی کبھی محرومی الفاظ کے شکوے کا احساس دلاتی ہے کہ شاعر کے پاس لفظ نہیں تھے، اس لیے ایک ہی مصرے میں دو لفظ رکھ دیے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ یہ دونوں مرتبہ حسین کیوں کہا؟ دین است حسین، دیپنا است حسین، پھر 2 مرتبہ حسین کیوں کہا؟ آخر میں حقا کی بنا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کیوں کہا بتاؤں؟ ربائی کے مصرے 4 ہیں، ربا کے معنی 4، مگر حسین 5 مرتبہ آیا۔ ربائی پڑھنے والوں کو خواجہ بتا رہا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی 4 مصروں والا ضرور ہے مگر پنجتنی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین، سردار، نداد، پھر وہی والی بات دیکھیں، در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ است حسین۔ ایک آ گیا نائک اور کھلنائک، یہاں سے عیسائی، یہاں سے مسلمان، وہاں سے یہودی، یہاں سے کالا، وہاں سے افریقہ والا، عجیب کارٹون بن کے چینل پہ بیٹھ گیا، نائک ہے اور کھلنائک بھی۔
اس نے یزید کو رضی اللہ کہہ دیا. اسے نہیں پتا کہ رحمت اللہ الگ ہوتا ہے، لعنت اللہ الگ ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جب اللہ نے اپنی مرضی شب ہجرت علی کو دے دی تو اپنی مرضی کو کسی اور کو دے گا کیسے؟ اور جب دے دی تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ 10 محرم کو اس نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو مجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا. اب تیسرا رضی اللہ آیا کہاں سے یہاں؟ اب وہ کیا کہتا ہے کہ صاحب دونوں مسلمان تھے اور دونوں نماز پڑھتے تھے، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے معین الدین چشتی سے پوچھتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، رباعی کی جس لائن میں حسین کا نام ہے اس میں یزید کا نام نہیں. دین است حسین دی بنا است حسین، حسین کا نام ہے یزید کا نام نہیں. مولانا شبیر صاحب انجمن لے کے آئیے. حقا کی بنا لالا است حسین، حسین کا نام ہے یزید کا نام نہیں. تیسرے مصرے میں سرداد نداد دست یزید، یزید آ گیا حسین نہیں. سمجھے آپ؟ معین الدین چشتی پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھنے والوں، توحید کا علم بلند کرنے والوں، نمازیں پڑھنے والوں، روزہ رکھنے والوں، اللہ 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 کرنے والوں، رباعی کے جس مصرے میں یزید آ جائے اس میں حسین نہیں آ سکتا، جس میں حسین آ جائے اس میں یزید نہیں آ سکتا. تو جو دین حسین کا ہوگا وہ یزید کا نہیں ہو سکتا، جو دین یزید کا ہوگا وہ حسین کا نہیں ہوگا. اسلام کے اتہاس کو مجھے کچھ اپنی کتابیں دے دی اور جو اردو میں لکھی ہوں. میں نے کہا یہ میری لائبریری میں کم سے کم 400 کتابیں ملیں گی صرف اسلام کی تاریخ میں. آپ یہ مطالعہ کیجیے، مگر کتابیں آپ پڑھیں گے تو 4 سال میں نہیں پڑھ پائیے گا. میں آپ کو 2 منٹ میں بتا دوں دین کے آپ فرق کیا ہے. معاملہ سنیے. آپ چائے خانوں پہ بیٹھنے والوں، جلوسوں اور مجلسوں پہ چائے کی پیالیوں پہ تبصرہ مت کرو. ایک چائے کی پیالی میں پوری دنیا کی سیاست کو ادھیل کے پی جانے والوں، سگریٹ کے مرغولے میں دنیا کو اڑانے والوں، وقت ہے تھوڑا سا شریعت کو سمجھو، دین کو سمجھو. معاملہ کیا ہے سنیے. ملاوٹ کا زمانہ ہے، کرپشن کا زمانہ ہے. ملاوٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک گھوسی ہے ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، گھر کی تیسری گلی کے چوتھے موڑ پہ 5ویں نمبر کا چھٹا گھر جو ہے وہ اسی کا ہے. ہم نے اس سے کہا ذرا سا آپ گھوس دیجیے. پہلے ہی ہمارے گھر والوں نے شکایت کی کہ دیکھو بھیا تم کہاں سے ان کو پکڑ کے لے آئے، انہوں نے ایک پاؤ ملا دیا 2 کلو میں. میں نے کہا چلنے کو تو بھائی، اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے. سنیں، میں ایسا جملہ کہنا چاہتا ہوں، بچہ اسلام کیا سمجھیے، اسلام کا اتہاس پڑھ رہا ہوں میں. ایک پاؤ تک تو برداشت تھا، مگر 1 مہینہ نہ گزرا، 2 مہینہ نہ گزرا کہ اس میں 2 پاؤ ہو گیا، 6 پاؤ اس میں دودھ بچا. تیسرے چوتھے مہینہ جب آیا اس میں یہ ہوا کہ صاحب اب کے جو ہے وہ 3 پاؤ دودھ. سال بھر کے اندر یہ ہوا کہ دودھ 1 پاؤ بچا. آپ کا جھگڑا ہفتے سے اٹھا گیا. خبردار، اب زیادہ ملاوٹ ہو گئی، ہم نہیں برداشت کرنے دیں گے. سمجھے آپ؟ غدیر کے بعد یہی اسلام کی تاریخ کے ساتھ ہوا. اسلام کی تاریخ غدیر میں مکمل ہو گئی. اللہ نے مہر لگا دی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. علی مولا بن گئے، رسول مطمئن ہو گئے، دین مکمل ہو گیا، شیطان مایوس ہو گیا. اب چلی مسلمانوں کی تاریخ. اسلام کی تاریخ مکمل ہو گئی، اب چلی مسلمانوں کی تاریخ. پتہ چلا ہر بادشاہ نے 1 پاؤ پانی، 2 پاؤ پانی، 3 پاؤ پانی. 61 ہجری آتے آتے 1 پاؤ دودھ رہ گیا، بس باقی سب پانی. حسین نے چراغ خیمہ بجھا کے حور کی شکل میں وہ 1 پاؤ نکال دیا. وہ 1 پاؤ نکال لیا اور اس کے بعد میں یزید اب آ جاؤ کل صبح میں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. صلوات بھیجے محمد والے کربلا کے بعد فرق نہیں رہ گیا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں. دین است حسین، دی بنا است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ است حسین. حسین ہی بنیاد ہے.
سمجھے آپ؟ اس کا مطلب حسین تو بیچ میں آئے نا، اس کا مطلب حسین سے پہلے جو بھی آئے وہ بھی حسین ہی تھے۔ ہزار بار خدا نے بھی آسمانوں پر حسین ہی کو بنایا، حسین سے پہلے یہ سب حسین ہیں، محمد بھی حسین ہے، علی بھی حسین ہے، ابی طالب بھی حسین ہے، یہ سب اپنے اپنے وقت کے حسین ہیں۔ اور احباب اعزاز فرق کیا ہے؟ آج 28 رجب ہے، دین کو لانے والا بھی ہے، دین کو بچانے والا بھی ہے۔ میں یہ درود کی بات کہہ رہا تھا، یوں ہی نہیں کہہ رہا تھا۔ امام حسن نے صلح کی، امام حسین نے جنگ کی۔ کیوں صلح کی؟ 47 ہجری ہے، 47 ہجری میں مولا کائنات شہید ہوتے ہیں، سن 50 ہجری میں امام حسن میدان جنگ کے لیے آتے ہیں۔ یہ یوں ہی صلح نہیں ہوئی تھی، معاویہ سے کھلی ہوئی جنگ تھی۔ نخیلہ ایک جگہ ہے، وہاں تک امام حسن کا لشکر پہنچ چکا تھا، بھرا ہوا میدان تھا، طبل جنگ بجنے والا تھا، علم لشکر حضرت محمد حنفیہ کے ہاتھ میں تھا، اور جیسے ہی جنگ کا اعلان ہونے والا تھا، ایک بلینک کاغذ معاویہ نے بھیجا کہ ہم تو لڑنے ہی نہیں چاہتے، آپ جو چاہیے میں اس میں دستخط کر کے دے دوں۔ ایسے میں امام حسن لڑ لیتے تو یہی کہتے کہ یہ تو لڑاکو خاندان کے لوگ ہیں، ہم تو بھرے میدان میں صلح چاہتے تھے، اس لیے ایک بار موقع دینا ضروری تھا۔ اگر امام حسن نے اس صلح نامے کو عمل نہ کیا ہوتا، اگر وہ صلح نامہ نہ طے ہوا ہوتا تو وہی کاغذ میدان کربلا میں نکل جاتا۔ اس لیے سارے راستے جب بند ہو گئے تب میدان کربلا سجتا ہے۔ پہلے ہم امن و امان کی دعوت دیتے ہیں، مولا حسن نے صلح کی، مولا حسین نے جنگ کی، مگر اسلام بچانا دونوں کا مقصد تھا، نانا کا دین بچانا۔ امام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ آگ پہ رکھ کے جلا دیا اللہ نے فرعون سے بچانے کے لیے، ابراہیم کے لیے نارے نمرود کو بجھا دیا۔ پالنے والے یہ کیا کر رہا ہے؟ کہیں جلا رہا ہے، کہیں بجھا رہا ہے۔ موسیٰ کا ہاتھ جلایا نہ ہوتا، ابراہیم کو بچایا نہ ہوتا۔ اللہ کا مقصد ہے کفر سے بچانا، کہیں جلا کے بچاؤں گا، کہیں بجھا کے بچاؤں گا۔ ایسے ہی مقصد دونوں بھائیوں کا تھا، اسلام کو بچانا، کہیں صلح کر کے قلم سے بچائیں گے، کہیں جنگ کر کے تلوار سے بچائیں گے، اتنی سی بات ہے۔ اور احباب اعزاز آپ دیکھیں یہ جنازے رکھے ہوئے ہیں، مجھ سے میرے بھائیوں نے جاتے جاتے کہا کہ یہ جنازے تشنہ نہ رہ جائیں، مجھے جنازوں کی تاریخ بتا دو۔ رسول کے گھرانے میں کتنے جنازے اٹھے؟ رسول اللہ کا جنازہ اٹھا جہاں آخری سانس لی تھی۔ ایک تو رسول اللہ کی وفات کو میں وفات نہیں مانتا، یہ شہادت ہے۔ جس طریقے سے ظلم کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا وہ ایک سلو پوائزن کی شہادت ہے، جس کو آج مورخین ماننے کے لیے مجبور ہیں۔ جہاں رسول اللہ کا آخری سانس لی وہیں پہ مولا کائنات نے دفن کیا۔ مسلمان تو بیٹھے ایک چھپر میں بانٹ رہے ہیں، بندر بانٹ کا کھیل چل رہا ہے، مولا کائنات نے ہمیں دفن کر دیا۔ کتنا غریب ہے یہ رسول۔ آج دنیا کے کتنے کروڑ مسلمان ہیں، آج کلمہ پڑھ کے، رسول کا کلمہ پڑھ کے فرانس کا حملہ کرنے والے مسلمانوں، اتنی ہمدردی ہوئی تمہارے اجداد کو، رسول کا جنازہ کیوں نہیں تھا؟ جہاں رسول نے آنکھیں بند کی وہی مولا کائنات نے دفن کر دیا۔ کائنات کا پہلا مظلوم ہے جس کا جنازہ اٹھا ہی نہیں، یہ ہے رسول کا جنازہ۔ رسول کے بعد میں اسی گھر میں ایک جنازہ 75 دن کے بعد بیٹی کا ہے۔ بیٹی کا جنازہ میری ماں اور بہنوں، کتنا غریب ہے وہ علی، جس سے کائنات کی شہزادی وصیت کر رہی ہے ابوالحسن میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا، مسلمانوں کو آنے نہ دیجیے گا۔ دروازہ ہے پرانے گھروں میں، جو صدر دروازہ ہوتا تھا اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی دیوار ہوتی تھی، اور دونوں دیوار سے چھوٹے چھوٹے راستے نکلتے تھے جسے راہداری بولتے تھے، اور جو دروازہ ہوتا تھا ان میں لوہے کی میخیں بڑی بڑی لگی ہوتی تھی، جو بڑے والے آپ کو ملیں گے دلہے دار دروازے آپ دیکھتے ہوں گے، ان میں جلتا ہوا دروازہ خدا لانا طرف پنفس کو اس نے پتھر مارا۔ اس کا ایک اور ساتھی تھا، اللہ اس کو بھی لانا نہ کرے، شہزادی راہداری کی دیوار اور دروازے کے بیچ میں جو پسنے تو پسلیاں ٹوٹ گئی۔ وقت ابن نوفل پوچھتا تھا یا علی آپ رات کے اندھیرے میں آدھی رات توڑ کر روتے کیوں ہیں؟
کہا جب میں اپنی شہزادی کو غسل دے رہا تھا، جنت کی شہزادی کو، تو میں نے دونوں ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی۔ جنت البقیع جو قبرستان ہے اس کے اس طرف، ادھر کا علاقہ تو وہ ایوب انصاری کا تھا، اس کے اس طرف جو گھر تھا تنفس کا گھر تھا۔ آدھی رات کو جب علی اپنے گھر سے اٹھ کے ابوالحسن مادر حسن مادر حسین کی تربت پہ جاتے تھے اور ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بیوی کا نوحہ پڑھتے تھے، تو آدھی رات کو تنفس اٹھ کے تہتہ لگاتا تھا اور جملہ کیا کہتا تھا آپ کو بتاؤں؟ ابوالحسن ہم نے تجھ سے تیرا بدلہ لے لیا، تو نے ہمارے بزرگوں کو مارا، ہم نے تیرے بزرگوں کو مارا۔ نہیں، جملہ دوسرا اس نے کہا تو نے خیبر میں، خندق میں، بدر میں، احد میں ہمارے مردوں کو مارا تھا، ہم نے تیری مستور کو مارا۔ تو نے تلوار سے مارا، ہم نے تازیانے سے مارا۔ ارباب ادب، یہ ہے محمد کے گھرانے کا دوسرا جنازہ۔ جنت البقیع کسی کے باپ کا قبرستان نہیں ہے، زہرا کے باپ کا قبرستان ہے۔ یہ کائنات کا دوسرا جنازہ ہے جو رات کے اندھیرے میں وہی دفن ہو گیا۔ تیسرا جنازہ علی، پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا 3.5 سال میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے گھر پر روٹی کپڑا اور مکان موجود نہ ہو اس کے پاس۔ اس علی کے جنازے کو اٹھانے والے صرف حسن اور حسین اور جبرائیل اور میکائیل۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ علی کے جنازے میں تو لاکھوں کا مجمع ہو سکتا تھا، اور بابا صاحب بڑا مجمع ہو سکتا تھا۔ چھٹے امام کا جنازہ تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ 7 لاکھ کا مجمع تھا۔ یہ مجمع تو علی کے جنازے میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن علی کے جنازے میں صرف 2 انسان اور 2 فرشتے، حسن اور حسین، جبرائیل اور میکائیل۔ آخری جنازے میں مسلمانوں کو شرکت کیوں نہیں کرنے دی گئی؟ اس لیے کہ علی وقت کے امام کا نام ہے، عالم الغیب کا نام ہے۔ علی نے 2 جنازوں کا حشر مدینے میں دیکھ لیا تھا۔ امام حسن اور امام حسین نے لوگوں کو بتایا تک نہیں کہ میرے بابا کا جنازہ یہاں دفنا ہے، اس لیے کہ قبر کو کھود کے بے حرمتی ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے کہ آج وہ نسلیں پھر آ گئی ہیں جو قبروں کی بے حرمتی کر رہی ہیں۔ مالک اشتر کا روضہ 21ویں صدی میں اجاڑا گیا، عمار یاسر کا روضہ 21ویں صدی میں اجاڑا گیا، سکینہ بنت علی کا روضہ 21ویں صدی میں جلایا گیا، اویس قرنی کا روضہ 21ویں صدی میں جلایا گیا۔ ایک وقت کے عباس زینب اور سکینہ کے روضوں کو محفوظ رکھا۔ محمد کے گھرانے کے 3 جنازے میں، محمد کا جنازہ، فاطمہ کا جنازہ، علی کا جنازہ۔ اب چوتھا جنازہ اور 5واں جنازہ دونوں کی کیفیت ایک ہے۔ آج کی تاریخ ہے، وہ ہے ایک جنازہ مولا حسن کا، ایک جنازہ کربلا میں مولا حسین کا، یہ ہے سب جنازہ، وہ ہے سرخ جنازہ، ایک بڑے بھائی کا، ایک چھوٹے بھائی کا، ایک حسن کا، ایک حسین کا، ایک مدینے والے کا، ایک کربلا والے کا، ایک سن 50 ہجری کا، ایک 61 ہجری کا، ایک 28 صفر کا، ایک 10 محرم کا، مگر دونوں جنازوں میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اتنا سا فرق ہے کہ ایک کا جنازہ تیروں پر ہے، ایک کا جنازہ تیروں میں۔ محمد کے گھرانے کا چوتھا جنازہ کتنا قیامت کا جنازہ ہے آپ کو پتا؟ دنیا کی پوری تاریخ میں کوئی جنازہ ہے جو گھر سے نکلا ہو اور گھر واپس آ گیا ہو، بغیر دفن ہوئے کوئی جنازہ واپس ہوا ہے۔ حسن کتنے غریب ہو، قبرستان جا کے جنازہ واپس آ گیا، اتنے تیر برسائے گئے، اتنے تیر برسائے گئے۔ یہ جو کربلا میں ہرملا کے تیر چل رہے تھے وہ کوئی اور تیر نہیں تھے، اسی جنازہ حسن کے بچے ہوئے تیر تھے جو علی اصغر کے گلے کو چھید گئے۔
رات کی تاریکی، دو بہنیں اپنے ماں جانے کے پاس بیٹھی ہوئی، جنازہ سے تیر نکال کے چادر میں صاف کرتی ہے، گوشت کے ٹکڑے بھائی کے لاش پر رکھتی ہے تاکہ ایک ایک گوشت کا ٹکڑا کسی صورت سے دفن نہ ہو جائے۔ کیا غربت ہے۔ 70 تیر زینب نے نکالے ہیں، اور گوشت کے ٹکڑے ہیں وہ پھر جس طرح رکھے ہیں۔ آئے میرا بھیا کتنا غریب ہے، میں نے پڑھ بھی دیا، تم نے سن بھی لیا۔ عزادارو، تقاضا تو یہ تھا کہ میں پڑھتے پڑھتے مر جاؤں، آپ سنتے سنتے مر جائیں۔ اور یہ خالی جنازے کے تیر نہیں، یہ تو باہر سے چلنے ہیں نا، اندر سے کتنا چلنے ہیں۔ الارشاد شیخ مفید کی کتاب ہے، بحر الانوار پر مصنف نے کتاب مقتل کے لکھی الارشاد۔ اس کا ایک مرثیہ امام حسن کا ہے۔ امام حسن جس وقت لگن میں خون کلیجے کے ساتھ جب ٹکڑے ہو کے لگن میں کلیجہ گر رہا تھا، اس وقت ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا، اس کو اٹھا کے مولا حسن نے دیکھنا شروع کیا۔ اپنے کلیجے کو ہے کوئی انسان جو اپنا کلیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور اس کے بعد مرثیہ پڑھ رہے تھے، لقد سما مرتن، مجھ کو بار بار زہر دیا گیا، بار بار زہر دیا گیا، مجھ کو 70 مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن اس بار جو زہر دیا گیا اس نے میرے کلیجے کے 72 ٹکڑے کر دیے۔ یہ کہہ کے جب مرثیہ ختم کیا تو امام حسن نے وہ جو لگن کا حصہ تھا جس میں زہر کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، زہر کا پانی، وہ ایک بار زمین پر پلٹ دیا، زمین سے دھواں اٹھنے لگا۔ ہائے میرے مولا، جس زہر کو زمین نہ برداشت کر سکے اس کو آپ کے کلیجے نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ 3.5 برس کا آپ کا شہزادہ ہے جو کربلا میں حسین کے ساتھ ہے۔ طاہر قاسم کی کیا مظلومی ہے، 3.5 برس میں یتیم ہو گیا، 13.5 برس میں پامال ہو گیا۔ 3.5 برس کے بچے نے اپنی یتیمی کو سمجھا، گریبان کو چاک کیا، آستینوں کو الٹا، مدینہ کی خاک سر پہ ڈالی اور سیدھے جا کے، رات کا اندھیرا تھا، صبح ہونے والی تھی، جا کے پھوپھی اماں جناب زینب کے حجرے کی چوکھٹ پہ بیٹھ گیا۔ تو بھی نماز پڑھ رہی ہوگی، نماز میں حرج نہ ہو، اس لیے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی زینب تسبیح پڑھتی ہوئی نکلی، قاسم کا حال دیکھا، فوراً سر سے چادر زمین پہ گر گئی۔ قاسم تم یتیم ہو گئے، چلو میرے مزہ ہے کے پاس۔ ارباب اعظم، یہ ایک کیفیت ہے جنازے کی، اور دوسرا جنازہ اب میں مقتل حسین کا پڑھنے لگا ہوں۔ حسین کے جنازے کی شان، ارباب اعظم، امام زمانہ نے ایک عجیب مرثیہ پڑھا ہے۔ سلام ہو میرے اس غریب جد پہ جس کے ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آوازوں سے کربلا کا جنگل گونج گیا۔ حسن کے جنازے میں اور حسین کے بدن میں تیر دونوں میں ہے، مگر بڑا زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ آپ نے مجھ سے کہا یہ جنازے رکھے ہوئے ہیں، ان کی نسبت سے میں چند جملے پڑھ دوں۔ یہ سامنے جنازہ دیکھ کے میں پڑھا رہا ہوں، ان دونوں جنازوں میں کوئی فرق ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ بغداد کے کتب خانے میں تیروں کی قسموں پہ کم سے کم 750 کتابیں تھیں۔ حسن کے جنازے کے تیر میں اور حسین کے بدن کے تیر میں بڑا فرق ہے۔ امام حسن کے جنازے میں جو تیر ہے نا، ان کے جو آگے کے پھل ہیں وہ سیدھے ہیں، لیکن امام حسین کے جسم پہ جو تیر برسائے جا رہے تھے اس میں اوپر والے پھل کو یوں کر کے ٹیڑھا کر کے 2 کانٹے اس میں بنا دیے گئے۔ آگے جو تیر کی نوک ہے وہ 3 نوکوں میں گھوم جاتی تھی۔ زہرا کا غریب کربلا کے جنگل میں کہہ رہا ہے تم نے میرے قاسم کو مارا، تم نے میرے عون کو مارا، تم نے میرے محمد کو مارا، تم نے میرے عباس کو مارا، تم نے میرے علی اکبر کو مارا، تم نے میرے علی اصغر کو مارا۔ حملے کر رہا ہے، اوپر کی دیواروں سے فوجیں لگ رہی ہیں۔ اب تلوار سے تو مارنا ممکن نہیں تھا، دشمنوں نے دور سے تیر مارنا شروع کیا۔ اب کیا تھا؟ ارباب اعظم، تھوڑی دیر میں آواز آئی، اے حسین یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، حسین واپس آ جا۔ حسین نے ذوالفقار نعام میں رکھی، جبرائیل کے حوالے کی، سر کو سجدے میں جھکانا ہے، کیا کہنا تھا؟ ادھر سے تیر آئے، حسین کی پسلیاں، ادھر سے تیر آئے، حسین کی ہڈیاں، ادھر سے تیر آئے، حسین کے پہلو، ادھر سے تیر آئے، حسین کا سینہ، ادھر سے تیر آیا، حسین کا ماتھا، ادھر سے تیر آیا، حسین کا حلق، ادھر سے تیر آیا، حسین کی پیشانی۔ ارباب اعظم، اب جو تیر چلے نا تو جب مولا حسین سجدے
झुकने लगे तो एक बार पीछे से तीरों का हमला हुआ। अब पुष्ट की जाने जो तीर आए थे, तीर आपस में उलझ गए। मक्तल नगार कहते हैं कि हुसैन सुलझना पे घूमते थे, कभी दाएं गाने, कभी बाएं गाने। जब बाएं घूमते थे तो तीर दाएं को निकल आते थे, जब दाएं घूमते थे तो तीर बाएं को चले जाते थे। ज़हरा का लाल करबला के जंगल में सुलझना पे घूमता रहा। मुझे जो वक्त दिया गया तो उससे मैं 3 मिनट ज्यादा पढ़ गया। 2 मिनट में आपकी रहमत तमाम, ये रहमत तमाम। 2 मंजर मुझे बताया गया कि यहाँ के बाद जुलझना होगा, जुलझना इस जुलूस में शामिल होगा और एक माँ है, दोनों को कुर्सा देते हैं। हुसैन के दुलदुल को भी कुर्सा दे दो, हुसैन की माँ को भी कुर्सा दे दो। रुमाल है, रुमाल में आंसुओं को जगह मिल जाए। हुसैन की माँ की गुर्बत के लिए है सुलझना, मैं तुझे गवाह बनाता हूँ। हुसैन की शहादत और मजलूमियत के चश्मदीद गवाह का नाम है सुलझना। ये जो मुर्तजज़ है ना, यमन के बादशाह ने रसूल को दिया था तोहफे में। रसूल ने वो सुलझना इमाम हुसैन को दिया था। इतना बावफा सुलझना था। जिस वक्त हुसैन करबला में जाने लगा ना, बहनों ने रोका, ज़ैनब ने रोका, उम्मे फरवा ने रोका, उम्मे लैला ने रोका। या ज़ैनब, या सकीना, या फरवा, या रुक़ैया अलैकुन्ना मिन्ना सलाम, तुम सब पे मेरा सलाम हो। अब चलने लगे तो कहा, ए मेरे दुलदुल, ए मेरे नाना की सवारी, तू भी मेरा साथ छोड़ रहा है। दुलझना ने सर को हिलाया, कदमों पे इशारा किया, जरा घोड़े की सुमों से लिपटी हुई सकीना का हाल देख लो हुसैन। मैं मसाइब में भी एक फिक्र देना चाहता हूँ। करबला सिर्फ जिक्र का नाम नहीं, फिक्र का नाम है। इस्माइल की कुर्बानी बहुत बड़ी है, मगर वापस क्यों कर दी गई? इसलिए कि माँ को इल्म नहीं था। शहादत के लिए जरूरी यह है कि माँ की ममता को भी इल्म हो कि मेरा बेटा मरने जा रहा है। हाजरा को जब बाद में पता चला है और सिर्फ इस्माइल की गर्दन पे छुरी की एक लकीर देख ली थी, 18 मरतबा का छा के जमीन पे गिरी थी। अगर ये छुरी चल जाती तो मेरे लाल का क्या होता? हाजरा और है, फातिमा और है। ये घोड़ों से सकीना नहीं लिपटी थी, गुर्बत हुसैन की ज़हरा थी, मजलूमियत हुसैन की फातिमा थी, जो ज़हरा की गवाह बन के आई थी। हुसैन ने सीने से लगाया, माथा चूमा, रुखसारा चूमा, गले पे गला रखा, रुखसारे पे रुखसारा रखा, सकीना को नींद आ गई। फौरन चौंक के कहती हैं, बाबा खुदा हाफिज। बेटी अभी तक तो बहुत रोक रही थी, खुदा हाफिज क्यों कहा? कहा मुझे 1 मिनट को जब नींद आई ना, तो दादी फातिमा कह रही थी, बेटी हुसैन बहुत प्यासा है। मेरी तरफ से खुदा हाफिज कह दो। ये सकीना नहीं थी, फातिमा खुदा हाफिज कहने आई थी, ताकि ये ज़िब्ह अज़ीम है, ये शहादत उज़्मा है, कोई ये ना कह सके कि माँ पता नहीं राजी थी कि नहीं। ए बेटा, सकीना के हाथों से कह रही हूँ, खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। ये तीरों वाला जनाजा हाय, वो जनाजों के तीर। हुसैन तीर आपस में उलझे हुए। अब जो जमीन की तरफ हुसैन आए हैं ना, तो अब मक्तल कहता है कि हुसैन कम से कम 10 मीटर तक तीरों के ऊपर घिसट के मक्तल की तरफ जाते रहे। कदमों से नहीं, तीरों के ऊपर चल के गया मेरा हुसैन, मगर अकेला नहीं गया। हर कदम पे एक दुखिया माँ टूटे हुए पहलुओं को पकड़े हुए, हुसैन तेरी माँ तेरे पीछे पीछे है, नशे को बालों से साफ करके आई हो, ला तेरे जनाजे से तीर निकालो, ला तेरे बदन के पत्थरों के जख्मों को रुमाल से साफ करो।
से पूछी थी। हुसैन तीरों पे है, खून से वजू किया है, 3 दिन से पानी मिला नहीं है, हुसैन को सजदा करना है। अरबाब आज़म सजदा करें तो कैसे करें? आज़ाए सजदा साथ है जिनका जमीन पे आना है और बीच में तीर हायल है। एक बार अली के लाल ने माँ से दुआ मांगी, नजफ की तरफ रुख किया, नादे अली पढ़ी, या अली कह के जो हाथों के पंजों को जमीन पे टेक के सीने पे जोर दिया तो सीने के तीर पुष्ट की तरफ निकल आए। हुसैन ने सजदे में सर रख दिया, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ताअब्बुदन व रिक़्क़ा, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह इख़लासन व निय्या। ए पालने वाले, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, तू अपना वादा पूरा कर। हुसैन ने सजदा कर लिया, इत्मीनान से हुसैन ने कज़ा में भी नमाज को कज़ा न होने दिया। करबला की जंग अज़ान अली अकबर से शुरू हुई थी, सजदा हुसैन पे मुकम्मल हुई। हुसैन सजदा आखिर करके मुतमईन जमीन पे है। सजदे में देर तक हुसैन ने सर रखा है। हमारे साथ कहता है शम्र जाओ हुसैन का सर कलम कर लो। शम्र बार बार कहता है नहीं, हुसैन तो जिंदा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा, अभी मैं जाऊं तो मैं खबर हो जाऊंगा। मुझे इस बात का सबूत मिल जाए कि हुसैन जिंदा नहीं बचा, तब मैं सर काटने के लिए आगे बढ़ूंगा। ये होता है दुश्मन के दिल में खौफ का आलम। हुसैन तीरों से छल लिया है, सजदे के आलम में है, मगर कातिल में बढ़ने की हिम्मत नहीं। उमर साहब ने कहा एक तरकीब बताता हूँ, अगर ये पता करना है कि हुसैन जिंदा है या जान दे चुका या जान निकल चुकी या जिस्म से रूह परवाज कर चुकी, अगर ये पता लगाना है तो एक आग का गोला लेके खैमों की तरफ बढ़ जाओ, लेके ज़ैनब की चादरों की तरफ बढ़ जाओ। अगर हुसैन का रूह जिस्म से निकल चुकी है तो वही हुसैन लेटे होंगे, और अगर एक सांस भी है तो हुसैन खड़े हो जाएंगे। और बाबा जैसे ही फौज ने खैमों का रुख किया, हुसैन अपनी जगह से उठे। ए शिम, अभी ज़हरा का लाल जिंदा है, ज़ैनब की चादर की तरफ रुख न करना। क्या मजलिस है? दो भाइयों का मातम हो गया। ए नाना, दोनों नवासों का पुरसा कबूल कर लो। हुसैन 10 कदम आगे बढ़े, फिर एक बार हमला हुआ। और जब फिर एक बार हमला हुआ तो हुसैन अकेले नशेब में पहुंचे हैं। शिमर आगे बढ़ा, 70 दफा खंजर चला। हुसैन की गर्दन इतनी खुश्क थी, अगर गला तर होता, पानी होता तो शायद जल्दी कट जाता। एक तो गर्दन खुश्क थी और दूसरा खंजर कुन था। खंजर कुन था नहीं, किया गया था, पत्थर पे चोट मार मार के ताकि हुसैन का गला कटने में अजियत हो। हुसैन की गर्दन की सारी नसें, सारी रगें नीली पड़ी हुई। सर कलम हुआ, जब सर कलम होकर जब नेज़े पर बुलंद हो गया, तब उम्मत मोहम्मद के लुटेरे आगे बढ़े, आओ हुसैन को लूट लो। 1,24,000 नबियों की उम्मतों ने मिलकर किसी को नहीं लूटा होगा जितना अकेले मोहम्मद की उम्मत ने मोहम्मद के नवासे को लूटा। कोई नालैन ले गया, कोई कमर का पटका ले गया, कोई कुर्ता ले गया, कोई अबा ले गया। आखिर में हुसैन की उंगलियों में एक अंगूठी बची थी। अंगूठियां कई थी, कुछ रसूल के तबर्रुकात में थी जो फरिश्ते वापस ले गए थे। एक अंगूठी थी जिस पे एक कलमा लिखा हुआ था। खुदा लानत करे जमाल मलून पे आखिर में उसने देखा कि जल्दी से अंगूठी निकाले, लेकिन अंगूठी निकाल नहीं सकता था, तो उसने 2 धारदार पत्थर उठाए, एक पे उंगली को रखा और दूसरे से उंगली को काटा। अंगूठी लेके चला। और बाबे आदा, अब जब हुसैन को लूट चुके ना, तो अब इरादा हुआ, अब 2 तैयारियां हुई। लश्कर 2 टुकड़ों में बटे, एक घोड़ों में नालबंदी करके हुसैन के लाशे पे दौड़ा दे और एक खैमों की तरफ जाए।